السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جون 2002 میں لوز ٹاک شروع ہوا تھا. جون 2007 آ گئی. 5 سال مسلسل آپ یہ پروگرام دیکھتے رہے اور شاید دیکھتے رہے. آج لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں. وہی ظاہر ہے پریشان لوگ آتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی سوال آپ نے بڑا اچھا پوچھا. کیا کر رہے ہیں؟ کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ بجلی کا انتظار کر رہے ہیں. آسمانی اچھا، آسمانی بجلی کا انتظام. بجلی کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں کا انتظام بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے. بادل آتے ہیں، نہ بجلی نہ پانی. اب ایک بات بتاؤ، بادل پہ کنڈا ڈالنے سے تو رہے. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے؟ دوبارہ سوال کیا آپ نے. کیا جی کرتے ہیں؟ جی ایماندار آدمی ہیں، اس لیے آؤٹ آف جاب ہے. نوکری کرتے تھے؟ جی. کہاں؟ ایک سرکاری رشوت خور افسر کے گھر. تو گھریلو ملازم تھے؟ ظاہر ہے گھریلو ملازم تھے. اگر سرکاری ملازم ہوتے تو خود خور ہوتے. خود خور؟ خود خور ہوتے. اچھا. افسر کا نام بتائیں گے؟ ہیں؟ افسر کا نام بتائیں گے؟ اب دیکھیے یہاں اب ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم میں تو شرافت ابھی تک باقی ہے. آپ لوگوں کی ختم ہوئی. نام نہیں بتاؤں گا، مرتے مر جاؤں گا. نام نہیں بتاؤں گا. جی مجھے اچھی لگی آپ کی بات. یہ کتنے برس ملازمت کی آپ نے رشوت خور کے؟ میں نے ملازمت کی. میرے جو والد تھے وہ جن سرکاری افسر کے گھر پہ میں ملازم ہوں ان کے والد کے ساتھ تھے میرے والد، اور ان کے والد بھی ایک سرکاری افسر تھے. وہ کیسے تھے؟ اللہ معاف کرے، وہ ان کے بھی باپ تھے. یہ لوگ کس قسم کی رشوت لیتے ہیں؟ اب دیکھیے رشوت کوئی عام نہیں ہے کہ اس کی قسمیں ہوں کہ یہ رشوت انور رٹول ہے، یہ رشوت سندھڑی ہے، اور یہ رشوت لنگڑا ہے. رشوت رشوت ہوتی ہے، یاد رکھنا. اس کی کوئی قسم نہیں ہوتی. خود مانگتے تھے کہ چاہیے؟ نہیں نہیں، خود نہیں مانگتے تھے کبھی بھی نہیں. اب میں یوں تمہیں سمجھاتا ہوں. جیسے میں ایک سرکاری افسر ہوں. نہیں، جن کے آپ کام کرتے تھے وہ؟ نہیں میں سرکاری افسر جی ہوں. جی. ٹھیک ہے. اب آپ میرے پاس آئے اپنا ایک جائز کام لے کے. اب مجھے کاغذ دیں. اب میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ سرکاری افسر کیسے رشوت شروع کرتے ہیں. سر یہ اس کے بعد کریں گے. او مائی گاڈ. اب جب وہ یہ کرے گا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا سوال کہ سر خیریت کیا ہوا؟ یہی ہے نا؟ جی. ہاں. بس تو وہ یہ کہیں گے کاغذیں پھینک کے سرکاری افسر کو تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. اب آگے اب تم خود سوالات کرو اور ایکٹنگ کرو. تم تو خود آتی ہے تمہیں یہ ایکٹنگ. یہ سر آپ تو بہت اچھے ایکٹر ہیں. بلکہ آپ جس طرح پرفارم کر رہے ہیں اپنے صاحب کی نقل کر رہے ہیں، اور آپ نے مجھے بنا دیا ایک درخواست گزار، تو یہ آپ ہی کریں. سر آپ نے یہ کیوں کہا کہ سرکاری افسر کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے؟ یہ ملک جس پہ ہم جان دینے کے لیے تلے رہتے ہیں، یہ ملک کیا ہے؟ یہ ملک ہماری ماں ہے، اور ہم اپنی ماں کی ایک خواہش پوری نہ کر سکیں تو ہم پہ تف ہے. سر آپ کی والدہ کی کیا خواہش ہے مجھے بتائیے. والد زندہ نہیں ہے. تو انہیں والد چاہیے. مجھے تم ٹینشن میں پریشان لگ رہے ہو.
میں تمہارا کام کر دیتا، مگر والدہ کی خواہش ہمیں رلائے دیتی ہے۔ سر آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کی والدہ کی خواہش کیا ہے؟ اب دیکھیں درخواست گزار کہ والدہ کی اتنی بڑی بھی خواہش نہیں ہے کہ جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ اتنی بڑی خواہش بھی نہیں ہے جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ آپ یہ میرے کاغذ پہ آپ سائن کر دیں اور پھر میں آپ کی والدہ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ ایک سینئر سرکاری افسر ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ والدہ کی خواہش پوری ہونے کے بعد کاغذ پہ دستخط کرنے کا جو لطف آتا ہے، ناقابل بیان۔ اچھا، شکریہ آپ کا، مگر میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ مجھے والدہ کی خواہش بتلائیے تو صحیح، کیا خواہش ہے؟ بات دراصل یہ ہے، میں ہر ایک سے اپنی والدہ کی خواہش ڈسکس نہیں کرتا، مگر نہ جانے کیوں تم مجھے ایک بھلے آدمی لگے، نہ جانے کیوں میں تم سے سب کچھ بتا رہا ہوں۔ کیا آم چاہیے؟ یقین جانیے، اگر والدہ ایک آم کی بھی خواہش کرتی تو میں شاید اسے بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ سر آپ کی باتیں سن کے مجھے دکھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے سینئر سرکاری افسر، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ حکومت آپ لوگوں کے لیے کیوں نہیں کرتی کچھ؟ بات یہ ہے کہ یہ قصہ آپ نے چھیڑ دیا، اب میں کہیں اس ڈسکشن میں الجھ کر والدہ کی خواہش کو فراموش نہ کر بیٹھوں۔ کیا انہوں نے خواہش کی تھی؟ کہ کئی خواہشات ہیں؟ نہیں، خواہش ایک ہی ہے مگر کئی خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ سر یوں کریں، وہ میری بھی ماں ہے، آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں اور والدہ کی خواہش بتا دیں۔ نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ نہیں سر، جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، وہ میری بھی اماں جان ہے، تو آپ اماں جان کی خواہش مجھے بتا دیں۔ چلو اب اتنا قریبی رشتہ تم نے وضع کر لیا ہے، چھوڑو، رہنے دو۔ سر پلیز۔ اچھا نہیں لگتا، تم ایک درخواست گزار ہو اور میں ایک سرکاری سر میرا کام آپ ہو جائے گا، آپ کر دیں گے، آپ کے ہاتھوں میرا کام ہو جائے گا، یہ میں خواہش پوری کر اصل دوں گا۔ میں اب کہہ ہی دیتا ہوں، والدہ کی خواہش ہے کہ 2 ٹن کے اے سی کے نیچے لیٹیں، اسپلٹ۔ 1 گھنٹے کے اندر 2 ٹن کا اسپلٹ آپ کی والدہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ زحمت کیا آپ نے، اب یہاں کاغذ سے سائن کر دیتے۔ اصل میں لائی کاغذ دیجیے، ابھی نہیں۔ اصل میں یہ تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے کہا 1 گھنٹے میں اے سی پہنچ جائے گا۔ یہ آپ سائن اب یہاں سے سائن کر دیں سر۔ کر دیں گے، یہاں سے والدہ کی خواہش ایک ٹرن لیتی ہے۔ والد صاحب چونکہ حیات نہیں ہیں، وہ الٹے ہاتھ پہ والدہ کے سویا کرتے تھے، اور قد تھا ان کا 6 فٹ تقریباً 2.5 انچ۔ تو والدہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے سرہانے ایک 8 فٹ کا 2 دروازوں کا ریفریجریٹر رکھا ہو تاکہ وہ والد صاحب کو فراموش نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، 2 ٹن کا اے سی اسپلٹ اور 8 فٹ کا والد صاحب کہہ رہا ہوں 8 فٹ کا فریج، والے 2 دروازے، 2 دروازوں کا، یہ پہنچ جائے گا۔ یہ اب جیسا یہ بس ایک آخری خواہش ہے والدہ کی، بھول جاؤں گا اس کاغذ بازی میں۔ وہ چاہتی ہیں کہ گاڑی ان کی اپنی ہو، کیونکہ سرکاری گاڑی میں وہ بیٹھتی نہیں، اصولی ہیں۔ یہ کون سی گاڑی چاہیے؟ ان کا سیوک سینس بہت ہے، بس یہ آخری خواہش ہے۔ سر یہ خواہشات کی فہرست
تو نہیں ہے، یہ تو خواہشات کا ناول سنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیے. جی، وقفہ ختم ہو چکا ہے. جی. یہ بتائیے کہ اس بیچارے نے اماں کی خواہشات پوری کر دی؟ دوسرے دن سیوک آ گئی اور فوراً واپس بھی چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ ٹینک فل نہیں تھا. جی ہاں، فریج بھرا ہوا آیا، اسپلٹ بھی لگ گیا. ان کا کام ہو گیا؟ کن کا؟ ان صاحب کا؟ جی سر. ان کا کام تو ایسا ہوا ہے. اور جب وہ کاغذ سائن کرا کے وہ صاحب جب جا رہے تھے تو دروازے تک چھوڑنے میں ہی گیا تھا ان کو. اللہ معاف کرے، گھر سے باہر قدم نکالتے ہی انہوں نے ہمارے افسر مالک اور ان کے خاندان کے لیے جو اردو استعمال کی ہے، اللہ معاف کرے، اردو ادب کی تاریخ میں ایسے الفاظ نہیں ملیں گے. تو آپ کے صاحب کی والدہ خوش ہو گئی تھیں؟ والدہ تو ہے نہیں. والدہ کے انتقال کو 6 سال گزر چکے ہیں. وہ اصل میں کوئی دور پرے کی ایک رشتہ دار ہیں. ان کو گھر میں لا کے رکھا ہوا ہے اور دنیا سے یہ کہتے ہیں میری ماں ہے. اتنا زیادہ سامان، اتنا مہنگا سامان آپ کے صاحب نے ایک آدمی کا جائز کام کرنے کے لیے لیا؟ او ہو، یہ تو جائز کام ہے. وہ ناجائز کام کے ایک مجبور انسان سے اتنے پیسے لیتے ہیں کہ وہ مجبور انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں دفتر میں. اب مثال کے طور پہ تم ایک مجبور انسان ہو، ٹھیک ہے؟ تم ایک مجبور انسان ہو، میں وہی اپنا صاحب ہوں، یعنی افسر ہوں. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، مجبور انسان دفتر میں داخل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب تم آ کے بات چیت شروع کرو گے. مگر یہ آپ آنکھوں دیکھا واقعہ بتا. اب جیسے تم داخل ہوئے، میں نے یوں کام کر رہا ہوں، نظر اٹھا کے دیکھا، ہاں تشریف رکھیے. اب تم بیٹھ گئے. نہیں تو میں کیا کہوں ان سے؟ کیا لے کے آیا ہوں درخواست؟ کچھ نہیں. درخواست کیا لے کے آیا ہوں؟ بھائی درخواست یہ مثال کے طور پہ سمجھ لو تم ایک مجبور انسان ہو، تمہارا پیسہ پھنس گیا ایک جگہ. تمہارا ایک پلاٹ ہے 1000 گز کا، ٹھیک ہے؟ جی. اب اس 1000 گز کے پلاٹ کو، ریزیڈینشل پلاٹ کو، تم آئے ہو کمرشل کرنے کے لیے. جی جی. ٹھیک ہے، کمرشل کرنے کے لیے. اب تم بیٹھ گئے، اب تم نے بات چیت شروع کی. اب میں نے یوں دیکھا اور تم سے کہا تشریف رکھیے. شکریہ. کیا پلائیں گے؟ کیا پلائیں گے؟ ہاں، چائے، ٹھنڈا، کافی، کیا پلائیں گے؟ تو کیا پلائیں گے سے کیا مطلب؟ بھائی باہر میرا وہ چپراسی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے بتا دیں کیا پلائیں گے. اچھا، آپ بتا دیں آپ کیا پئیں گے. ہیں؟ کافی وتھ چکن. میں بھی کہتا تھا اس سے. ٹھیک، اب آپ فرمائیے. سر میرا ایک پلاٹ ہے 1000 گز کا، میں اس کو کمرشل کرنا چاہ رہا ہوں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. انسانوں کے پاس آپ لوگ کیسی کیسی خواہشات لے کے آ جاتے ہیں. سر یہ کام صرف آپ کروا سکتے ہیں. ہیں؟ یہ کام آپ کروا سکتے ہیں. یہ کام میں کروا سکتا ہوں. جی. فرض کرو میں نے تمہارا پلاٹ کمرشل کر دیا تو کیا کرو گے؟ سر پھر میں 4 بیڈ روم کے اپارٹمنٹس بناؤں گا. کتنے کا ہے ایک اپارٹمنٹ؟ سر جو ہم نے فگر نکالا ہے اس میں 55 لاکھ روپے کا ایک اپارٹمنٹ پڑا. 55 لاکھ کا. کتنے اپارٹمنٹ ہوں گے؟ سر 100. 100 اپارٹمنٹ ہوں گے. جی. یہ پلاننگ کیسی لگی آپ کو؟ آپ ایک شریف سرکاری افسر سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کیسی لگی آپ کو، جس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے کمروں کا کوارٹر بھی نہیں ہے. آپ اس شخص سے پوچھ رہے ہیں. سر آپ میرا یہ کام کر دیں. آپ اس ایماندار شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کیسے لگی 55 لاکھ کا ایک. سر آپ میرا کام کر دیں. پہلا فلیٹ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے نام، ہماری طرف سے گفٹ.
آپ کی طرف سے گفٹ. آپ کی آنکھوں میں آنسو سر, مجھے پریشانی ہو رہی ہے. اصل میں والد صاحب یاد آ گئے. یقین جانیے والد صاحب نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ یوسف اماں کو ایک الگ فلیٹ ضرور دلوا دینا. تو یہ فلیٹ میں آپ کے نام کے بجائے آپ کی والدہ کے نام کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر میری ایک اور پرابلم ہے. میری کمزوری میری ماں ہے, اور میں اپنی ماں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. 2 اپارٹمنٹ دینے پڑیں گے. سر 2 اپارٹمنٹ 1 کروڑ 10 لاکھ کے ہو جائیں گے. 1 کروڑ 10 لاکھ. 1 کروڑ 10 لاکھ. چلیے میں یہ بھی منظور. آپ میرا ایک کام کرا دیں, پہلے 2 اپارٹمنٹ ایک آپ کے نام, ایک آپ کی والدہ کے نام. کنفرم. کنفرم. ٹھیک ہے. اب ایک کام کرو, وہ دونوں اپارٹمنٹ تم 70 لاکھ کے بیچ دو, اور مجھے 1 کروڑ 40 لاکھ کیش دے دو. سر وہ دونوں اپارٹمنٹ تو 1 کروڑ 10 لاکھ کے ہوں گے. ارے 1 کروڑ 10 لاکھ کے ابھی ہے نا, ابھی تو تمہارے اپارٹمنٹ بننا بھی نہیں شروع ہوئے ہیں. جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یقین کرو اتنی پرائس ہو جائے گی. 1 کروڑ 40 لاکھ. سر کس کے نام میں چیک بناؤں؟ ایک ایماندار سرکاری افسر سے, جس نے ساری زندگی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولا, بچت ہی کچھ نہیں ہوئی. میں چیک نہیں لوں گا, کیش, ہارڈ کیش. تو کل میں دفتر آ جاؤں گا. نہیں, کل مت آنا, کل میرے گھر آنا, کیونکہ یہ بات کنفرم ہے. جی کنفرم. تو یقیناً کل میری طبیعت خراب ہوگی, میں دفتر نہیں آؤں گا, گھر آؤں گا. تم گھر آ جانا, یہ لے کے. سمجھ گئے نا؟ کیا لے کے؟ وہی 1 کروڑ 40. جی جی خرید بیچ دیے نا. 70 کے بیچ دیے سر. دونوں 70 کے بک گئے. جب بنے گا 70 تو 1 کروڑ 40 لاکھ لے کے کل آنا, وہ دے کے پھر چلے جانا. پھر تیسرے دن آنا کاغذ لے کے. میں خود تو سائن نہیں کروں گا, کسی سے یہ کام تمہارا کروا دوں گا. گفتگو جاری ہے جی, آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ سرکار اپنے گھر پہ ہی کرتی, اور میں ہی نقصان اٹھانے والے کو دروازے تک چھوڑ کے آتا تھا. بتاؤ اللہ, توبہ توبہ توبہ. والدہ کی قبر پہ ماربل بھی ایک ماربل کے ٹھیکیدار سے فری میں لگوایا, کتبہ بھی اسی نے لگایا, مگر اس نے دل جڑا تھا, قدمے میں نیچے لکھ دیا من جانب رفیق ٹھیکیدار. تو وہ کتبہ صاحب نے نہیں ہٹوایا؟ نہیں, صاحب کیسے ہٹوائیں گے, صاحب تو جاتے ہی نہیں قبرستان. وہ تو میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں, میں نے دیکھ لیا. بیوی بچے ہیں؟ بیوی بچے؟ بیوی بچے, بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں. ان کی فیس بھی ایک بے ایمان آدمی ادا کرتا ہے. ارے بیگم صاحبہ کے پاس جتنے بلاؤز ہیں نا, اس سے زیادہ تو ان کے گھر میں پلازمے ہیں. پلازمے؟ پلازمے وہ نہیں, پتلا لمبا ٹی وی ہوتا ہے وہ. اچھا اچھا. 6 ڈیپ فریزر ہیں, 6 ڈیپ فریزر جن میں 5 سال پرانا قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے کبھی؟ ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. اور جب بہت غصے میں آتی ہیں بیگم صاحبہ تو وہ صاحب کی وگ نوچ لیتی ہیں, صاحب مڑ کے بیگم صاحبہ کی وگ اتار لیتے ہیں. پھر دونوں گنجا گنجی 1 گھنٹہ لڑتے رہتے ہیں. 3 سالگرہیں ہوتی ہیں, شادی کی سالگرہ, بیگم صاحب کی سالگرہ, صاحب کی سالگرہ, اور لاکھوں روپے کے تحائف ملتے ہیں قیمتی. 1000 تو موبائل سیٹ ہیں ہمارے صاحب کے پاس. 1000. اتنے سامان کا کیا کریں گے یہ لوگ؟ میں نے پوچھا کہ صاحب اتنے موبائل کا کیا کیجئے گا؟ کہنے لگے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے شرفو تو ہم الیکٹرانکس کی ایک دکان کھولیں گے. آپ نے ملازمت کیوں چھوڑی؟ ارے بھائی,
ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا ابا یہ آپ کے صاحب اگر پکڑے گئے تو آپ پہلے پکڑے جائیں گے، کیونکہ پولیس جو ہے آتے ہی کہتی ہے ملازموں کو بلاؤ۔ بیٹے کی بات ہمارے دل کو لگی، ہم نے نوکری کو خیر بات کہا اور چلے آئے۔ صاحب کی والدہ کیسی تھی؟ ہے انہی کی وجہ سے تو ہم وہاں اتنے عرصے ٹکے رہے اس بے ایمان کے ساتھ۔ 5 وقتہ نمازی تہجد گزارتی، ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی، مگر نہ شوہر نے رشوت لینا چھوڑی اور نہ ہی بیٹے نے۔ نوکری چھوڑنے کے بعد کبھی آپ کی ملاقات ہوئی صاحب سے؟ ایک دفعہ ہوئی۔ میرے کچھ پیسے باقی تھے، میں لینے ان کے دفتر گیا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے سنو 5 پیٹیاں انور رٹول کی پہنچا دینا۔ میں نے کہا اچھا۔ بس میں نکلا ہوں، نہ میں نے انور رٹول پہنچایا اور نہ ہی اپنے بقیہ پیسے لینے گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی پولیس ان کو پکڑے گی۔ ہیں؟ پولیس پکڑے گی آپ کے ساتھ؟ ارے مچھلی اور جھینگے ان کو پولیس والے ہی تو پہنچاتے ہیں۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، شکریہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔